اللہ جس کو سردی نہیں لگ رہی وہ بآواز بلند پڑھے صلی اللہ علیہ یا میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ جس کو میرے آقا کی مدینے سے پیار ہے اس نے جھوم کے پڑھنا ہے عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثارے کیا خوب مدینہ ہے کیا خوب مدینہ ہے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساری ٹھار مدینہ ہے اب بھی آواز نہیں آ رہی بآواز بلند کہیں سبحان اللہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ہے کیونکہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ میری خاک یا ربی نہ برباد جائے میری خاک یا ربی نہ برباد جائے پس مرگ کر دے غبار مدینہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ جب رنگ پہ ہے بہار مدینہ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں بیٹا خاموش ہو جا
بالخصوص بانی محفل محترم المقام الحاج راجہ بشارت علی قادری، دیگر مہمانان نظام، علماء کرام، ثنا خوانان و عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے میں اور آپ آج محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بزم میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو، شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم محفل میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہیں؟ ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے مناتے ہیں کہ اس طرح کی محفل صحابہ کرام نے منعقد کی اور اس طرح کی محفل کو رب ذوالجلال نے پسند فرمایا، اور اس طرح کی محفل پہ انعام کی تقسیم میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس لیے ہم محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں۔ آج کل موبائلوں کے اندر میسیجز آ جاتے ہیں کہ جی کیا میلاد صحابہ نے منایا۔ آج کل کا 14ویں صدی کا بریلوی منا رہا ہے، تم صحابہ سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اور پگلے، محبت میں تو کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے نبی سے انیواں، قبلہ بابا جی کیا فرماتے ہیں؟ اپنے نبی سے انیواں پیار کرنا ہے، اور پھر انیواں پیار کر کے جی یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، جی اس کے لیے دلیل، اس کے لیے دلیل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دلیلوں والو آؤ، 3 حوالے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ شعب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446، اور معجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 311 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ صحابہ نے میلاد منایا، اور پگلے جو صحابہ کرام نے کام کیے وہ آج کر کے تو دکھاؤ۔ آتا ہوں اس طرف جناب۔ میں نے دعویٰ کیا کہ صحابہ کرام نے میلاد منایا ہے۔ یہ 3 حوالے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک جلسہ منعقد کیا ہوا ہے، ایک جلسہ منعقد کیا ہوا ہے۔ باوجود اس کے کہ صحابہ کرام کی مصروفیات کا تمہیں اندازہ نہیں، ہر وقت، ہر لمحہ صحابہ کرام کسی نہ کسی غزوہ کے اندر، کسی معرکہ میں، اور کسی افق پر دین کی شمع روشن کرنے کے لیے ہمہ مصروف رہا کرتے تھے۔ اس کے باوجود مسجد نبوی کے اندر ایک جلسہ منعقد کیا ہوا ہے۔
آؤ مسلم شریف پڑھنے لگا ہوں، میرے آقا تشریف لائے، دیکھا صحابہ کرام نے ایک اجتماع قائم کیا ہوا ہے، ایک محفل جناب والا ایک محفل منعقد کی ہوئی ہے، جلسہ مقرر کیا ہوا ہے۔ میرے آقا تشریف لائے اور صحابہ کرام سے پوچھا ما اجلسکم، پیارے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ کہاں ابھی بھی صاحب پتا ہے؟ بڑی دلیل دے رہے ہو، دلیل دیتے دیتے تم اپنے عقیدے کے اندر پھنس گئے ہو۔ آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ مدنی والا مدینے والا جو آقا ہے وہ بیٹھتا فرش پہ ہے اور باتیں عرش کی بتاتا ہے، فرش زمین پہ بیٹھنے والا عرش بری کی خبریں دیتا ہے۔ اسے یہ پتا نہیں ہے کہ اس کے صحابہ کس طرح کی محفل منعقد کر کے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا پگلے، جو ہمارا عقیدہ ہے نا وہ کوئی اخبار کے تراشے سے لیا ہوا نہیں ہے، آؤ اس کے لیے بخاری شریف پڑھنے لگا۔ عزیزان محترم، بخاری ہے، بے عشق محمد جو پڑھے بخاری آ جاتا ہے، بخار اس کو نہیں آتی۔ یہ بخاری ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 394 ہے۔ حضور کی غلامہ ہے، حضرت حارثہ کی والدہ محترمہ، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا ایک اکلوتا بیٹا، لاڈلا بیٹا حارثہ فلاں جنگ میں شہید ہو گیا ہے، یا رسول اللہ مجھے صرف اتنا بتائیے اگر تو وہ جنت میں گیا ہے تب تو میں خاموش ہو جاؤں، وگرنہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اپنے بیٹے کو رو تو لوں۔ بآواز بلند چاہو سبحان اللہ۔ ہاں سردی کو مطلب یہ ڈکتا بیٹھا ہاتھ متے کرے چاہو سبحان اللہ۔ ہاں یہ پتو چلے جو تمام مطلب بدھن جے شوق میں ہو، آنا تو یہ ویڑے رکھتا سے انشاءاللہ۔ بآواز بلند چاہو سبحان اللہ۔ اللہ اب غلامہ سوال کیا کر رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ غلامہ آئی، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر واجبات کتنے۔ بات کیا کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ اگر تو میرا بیٹا جنت میں ہے، اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر۔ میرے آقا مدینہ میں جلوہ گر۔ غلامہ پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا اگر جنت گیا ہے تو میں تو خاموش ہو جاؤں کہ رب نے بڑا کرم کر دیا، اور پھر میرے سبحان اللہ سوال کیسا کیا، اور میرے آقا نے یہ جواب نہیں دیا میری غلامہ تو مجھ سے کوئی نماز کے بارے میں پوچھ، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ، دیگر مسائل پوچھ، یہ کیا لے کے بیٹھی ہے تو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہیں، میرے آقا نے اپنی غلامہ کی بات سنی نا تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے نماز کے مسائل کیوں نہیں پوچھے، نہیں، میرے آقا نے فوراً جواب ارشاد فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنت۔ او میری غلامہ تو کیا سمجھتی ہے کہ جنت صرف ایک ہے؟ میرے رب کی تو بہت ساری جنتیں ہیں، اور تو پوچھنا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا کس جنت میں ہے؟ غلامہ میں تجھے بتاؤں ان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا رب کی اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے۔ تبھی ہمارا عقیدہ ہے کہ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں،
حضور. بخاری سنائی ہے بھائی، بخاری. آپ تو ماشاءاللہ میرے آقا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں بھائی. کہاں ہے شے مولا حضور، حضور جان. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. انہیں خبر کہیں سے پڑھو درود ان پر. کیوں کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. پڑھیے تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور. میرے آقا نے پوچھا ما اجلسکم، میرے پیارے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ بات یاد آئی؟ جی مسلم شریف پڑھ رہا ہوں. مسلم جنرل اسٹور لکھنا بڑا آسان ہے. یہ لکھنے سے بندہ مسلم نہیں، مسلم پڑھنے سے مسلم بنتا ہے بھائی. او بھائی مسلم شریف. میرے آقا نے پوچھا ما اجلسکم، تو میرے آقا نے جواب اس لیے اس وقت نہیں دیا کہ اب میں اپنے غلاموں سے جو بات پوچھوں گا میرے غلام جواب دے دیں گے، میں اس جواب کی تصدیق کر دوں گا، پھر آنے والے میرے ان امتیوں کے لیے ایک جواب بن جائے گا. یہ نہیں کہ جی میرے آقا کو پتہ نہیں تھا. جلسہ مقرر کیا ہوا ہے. میرے آقا نے پوچھا یہ کیسا جلسہ ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جی دلیل میلاد کی صحابہ نے منایا. او بھئی اتنی مصروفیات کے باوجود صحابہ نے جمع غفیر ہے ایک جلسہ مقرر کیا ہوا ہے. میرے آقا نے پوچھا اس کا جناب عنوان کیا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا ومن علینا بکا. یا رسول اللہ جلسنا جلسنا جلس جلسا جلسو جلست جلستا جلسنا جلست جلستما جلستم جلستی جلستما جلستن جلستو جلسنا. پتہ نہیں کیا پڑھتے ہو مدرسوں میں. ہم نے جلسہ مقرر کیا ہوا ہے جلسنا نذکر اللہ، ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. کس بات پہ؟ علی ما ہدانا للاسلام. اس بات پہ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا پاکیزہ دین عطا فرمایا. حبیبی صاحب یہاں سے میلاد کیسے پگلے؟ حدیث ختم نہیں ہوئی. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ. یا رسول اللہ آپ کی آمد کے صدقے جو خالق کائنات نے ہم پہ احسان عظیم فرمایا ہے، اس احسان عظیم پہ ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، جو اللہ نے احسان فرمایا قرآن میں نہیں. کیا پڑھتے ہو؟ وَمَنَّ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پہ بڑا احسان فرمایا. جو مومن ہوگا وہ بآواز بلند کہے گا سبحان اللہ. اپنے نبی کی ولادت کے چرچے سن کے بھی آپ کے اگر بوتھیوں کے تہوار بدل جائیں تو ہم سمجھیں گے وہی ہیں. بآواز بلند چو سبحان اللہ.
یہ کوئی دلیل بھائی محبت میں نے کہا نا محبت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی. بخاری آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. کسی مولانا مفتی سے پوچھ لیں جناب صحابہ کرام جب میرے آقا وضو فرماتے تھے صحابہ کرام اپنے ہاتھ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بچے ہوئے پانی کو بھی زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے تھے. اور میرے آقا نخات مبارک، یہ جو ناک کی آلودگی ہے اسے جناب والا عربی کے اندر نخات کہا جاتا ہے. میرے آقا یوں اپنا نخات مبارک نکالتے، صحابہ کرام اپنے ہاتھ پھیلا دیتے اور یوں مس کر کے اپنے برکت کے لیے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے. صحابی کو پتہ نہیں ہے جناب یہ جو ناک کی آلودگی ہے اس کو تو نکالنا چاہیے. اور یہ صحابہ کرام ہیں میرے آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں. کسی قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے محبت اپنے نبی سے انواع محبت کرو بھائی. یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت کے چکروں میں اس نے کتنی عبادت کی تھی جس نے جناب والا اپنے علم پہ اتنا فخر کیا. جناب جب صحابہ کرام نے یہ جواب میرے آقا کے سامنے جناب پیش کیا نا کہ یا رسول اللہ ہم محفل میلاد منا رہے ہیں، یہ محفل میلاد کا جلسہ صحابہ کر رہے ہیں، پھر میرے آقا نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ قال اللہ ما اجلسکم الا ذاکا. میرے صحابہ میں تمہیں حلف دیتا ہوں تم مجھے بتاؤ واقعی تم محفل میلاد منعقد کر کے بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قالو، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں واللہ ما اجلسنا الا ذاکا. صحابہ نے بھی رب کی قسم اٹھا کے کہا یا رسول اللہ ہمیں رب کی قسم ہے ہم واقعی آپ کی محفل میلاد منا رہے ہیں. قال میرے آقا نے ارشاد فرمایا اما انی استحلفکم تحمتا لکم. اور میرے صحابہ یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے تمہیں حلف کیوں دیا ہے، میں نے تمہیں قسم کیوں دی ہے. بات یہ ہے، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، یہ بات نہیں ہے کہ مجھے تمہاری اس بات پہ یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. انی لم استحلف تہمتا لکم، بلکہ کیا ولیکنہ اتانی جبرائیل، ابھی جبریل تشریف لائے تھے اور جبریل آئے فاخبرنی، جبریل علیہ السلام نے ایک خوشخبری دی. وہ خوشخبری کیا ہے کہ ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ. یا رسول اللہ یہ جو آپ کے دیوانے آج مسجد نبوی میں جلسہ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، رب فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ اور فخر کر رہا ہے. وہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آج راجہ بشارت صاحب کے گھر میں بیٹھ کے اپنے نبی کا میلاد کر رہے ہو. میرا ایمان اور عقیدہ ہے رب فرشتوں کے سامنے تمہارے تذکرے کر رہا ہے. یہ ہیں صحابہ جنہوں نے میرے آقا کا میلاد منایا. جناب مکے میں میلاد نہ آئی تھی تو مدینے میں میلاد نہ آئی تھی تو بریلوی پاکستان میں میلاد تھا کریں. او بھائی آپ حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، عام محدث نہیں ہے، محدث ابن جوزی کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. کون محدث ابن جوزی جن کا سن وفات جناب والا 579 ہجری ہے، جو میرے غوث اعظم کے ہم اثر ہیں. محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مکے میں نہ آئی تھی تو
آنے نہ تھی تو وہ بھی تھی دعا. اس شاکان مصطفیٰ پھر بھی اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں بھائی. محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی 579 ہجری سن وفات 950 سال پہلے کا محدث گزرا ہوا وہ کیا کہتا ہے؟ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام والیمن وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محدث ابن جوزی چوے تو مکے والے بھی، مدینے والے بھی، یمن والے بھی، شام والے بھی، وسائر بلاد العرب تمام ممالک عرب والے بھی، من المشرق مشرق والے بھی، والمغرب مغرب والے بھی، یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے آقا کے میلاد کی محافل منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اس کے ایک جملے پر آپ اگر غور کریں، اگر کہتے ہیں کہ جی ہاں اساں کے بھی بڑو علم، لا زالہ کے جملے پر آپ جناب والا غور کریں، ایک ہی جملہ کہا ہم نہیں بلکہ لا زالہ ہمیشہ سے. مطلب یہ ہے کہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں ہم تو مناتے ہی مناتے آ رہے ہیں، ہم سے پہلے والے بھی میرے آقا کا میلاد منا گئے آ رہے ہیں. آخر والے ان کی خوشی نہ آئے تھے چب آواز بلند چو سبحان اللہ. صحابہ نے نہیں منایا، مکے میں نہیں ہوتا ہے یہ 579 کا گزرا ہوا محدث، اور وہ کہہ رہے کہ جی لا زالہ اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام والیمن وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صرف محفل نہیں میلاد مناتے تھے، خدا کی قسم وہ جملہ تو سنے وَيَفْرَحُونَ بِشَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ. یار تو کہ خوشی نہ تھی بآواز بلند چو سبحان اللہ. ایڈا بخیل تو وہ بھی نہ ہیں، تو بآواز بلند چو سبحان اللہ. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ہاتھ بلند کر کے بتاؤ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے 90 گناہ مٹا دیتا ہے، 90 درجات بلند کر دیتا ہے. ارے رب عطا کرنے میں بخل نہیں کر رہا ہے، بندے کو لینے میں کیوں بخل کرنا چاہیے؟ ہاں یہ تھوڑا گرم تھی وہ باواز بلند چو سبحان اللہ. یہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ. جب ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ جاتا تو جناب مومنوں کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگ جاتے. اوے بیٹا یہ گلاس میرے سامنے رکھا ہے، بچے خاموش ہو جاؤ، محفل کو بیچا بے برکت کر دیتے. باواز بلند چو سبحان اللہ. یہ محدث ابن جوزی آؤ بخاری کہنے والے شار بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 923 ہجری ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ مواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 پہ فرماتے ہیں لا زالہ اہل الاسلام. وہ محدث ابن جوزی نے کہا تھا لا زالہ اہل الحرمین الشریفین، لیکن یہ جناب والا یہ شار بخاری امام قسطلانی جس نے بخاری شریف کی عربی شرح لکھی ہے تیسیر باری شرح بخاری. اور بھائی شار بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نہیں بلکہ اہل اسلام ہمیشہ سے میرے آقا کے میلاد پہ محفلیں منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور صرف محفلیں منعقد کرتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں، آگے فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، اور لنگر بھی تقسیم فرماتے ہوئے آ رہے ہیں. آج اگر
محترم جناب راجہ بشارت صاحب نے 2 3 4 دیگیں لگا دی تو فضول خرچی تھی دی پیا. اور بھائی شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، اپنے نبی کا میلاد کر کے اس دور کے مسلمان لنگر بھی تقسیم کیا کرتے تھے. ایک بہت بڑی تاریخ ہے، کو حوالو ہو جے کو حوالو ہو جے، ایک حوالو تو یاد کر. جناب یہ شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کا میلاد منا کے وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے. ہاں یہ بوتھیوں کا تیور نہیں بدلتے تھے، چہرہ کا جغرافیہ نہیں بدل جاتا تھا. شارح بخاری امام قسطلانی 923 سن وفات ہجری آپ فرماتے ہیں وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، نبی کا میلاد کر کے خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے. اگر تو سنی کو خوشی ہوئی ہے باواز بلند چوے سبحان اللہ. کچھ چاہتا ہوں خوشی تھی دیا تو خوشی ہے آمنہ کی خوشی ہے انجان بھی ماں کے مزو نہیں تو پامتا چو سرڑی تھی دی باواز بلند چو سبحان اللہ. تو آنجی طبیعت رسی کرے ہاں واپس یو ٹرن کنتا پیا یہ پردہ اگر تھی کرے تو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف کی خوشی ہے آمنہ کے لال. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی کا میلاد منا کے وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے. اور پھر شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نسخہ بھی آپ کو دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ. شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس دھرتی پہ جس علاقے پہ میلاد منعقد کیا جاتا ہے وہ پورا سال امن و سلامتی کے ساتھ گزر جایا کرتا ہے. جس کو امن درکار ہے وہ شارح بخاری امام قسطلانی کا یہ نسخہ یاد کر لے. اور پھر آج جو ہم اپنی خواہشات لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں نسخے کے طور پہ بتا رہا ہوں وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، جو میرے آقا کا میلاد منعقد کرتا ہے اللہ اس کی جناب والا خواہشات پوری فرما دیتا ہے. تو جناب شارح بخاری کا آخری جملہ سناؤں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جس آئے مبارکہ کو پڑھا ہے اس کی طرف آنا چاہوں گا. آج کہتے ہیں کہ جناب مان لیا حبیبی صاحب آپ نے کہا کہ جناب جشن عید میلاد النبی میلاد، تو مان لیا یہ عید کہاں سے آئی. اور میں نے کہا شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ تو صرف ہم جب 12 ربیع الاول کو ایک عید کا دن منا رہے ہیں آپ کو جناب والا تکلیف ہونے لگی ہے. شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فرحم اللہ امرأن اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادن. وہ شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے کس پہ؟ اس شخص پہ جو شخص میرے آقا کے ربیع الاول کی ہر رات کو عیدیں سمجھ کے منائے.
فرحم اللہ، شارح بخاری امام کسانی فرماتے فرحم اللہ، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. کس پہ بھائی؟ اتخذ لیالی شعر مولد المبارک اعیادن، عید کی جمع ہے اعیادن، جو ربیع الاول کی ہر رات کو عیدیں سمجھ کے منائے. جاؤ شارح بخاری امام کستلانی سے پوچھو کہ جناب یہ بریلوی میلاد کیوں مناتے ہیں؟ جناب آؤ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا. آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش کی، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. آئیے عزیزان محترم، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے بفضل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے فضل کے ملنے پہ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ملنے پہ، فبذلک فلیفرحوا، اس کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ خوب خوشیوں کا اظہار کریں. ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوشیاں کرنا ان کی تمام زندگی کی جمع کی ہوئی پونجی سے بہتر ہے. عزیزان محترم، اگر کوئی کہے جناب والا حبیبی صاحب نے یہ دلیل دی کہ جناب والا میلاد کا مہینہ آئے تو ان مومنوں کو، ان جناب والا مسلمانوں کو خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے. اس آیہ مبارکہ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ آئی تو پھر جناب والا مسلمانوں کو خوشیاں کرنی چاہیے. ذرا غور سے اس آیہ مبارکہ پہ جناب والا خالق کائنات نے فرمایا اے حبیب پیارے ان مسلمانوں کو کہہ دو جب میری طرف سے فضل مل جائے، میری طرف سے رحمت مل جائے، جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ خوب خوشیوں کا اظہار کرنا ہے. اب جناب والا قرآن کی تفسیر کرتا ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں مولا تیرے فضل سے کیا مراد ہے. اللہ اکبر کبیرہ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 47 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اے حبیب پیارے آپ بشارت دیجئے، آپ خوشخبری دیجئے. مولا میں کن کو خوشخبری دوں؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنین کو بشارت دو. مولا میں کیا بشارت دوں، میں کیا خوشخبری دوں؟ بِأَنَّ لَهُمْ، بے شک آپ کی ذات مبارکہ ان مومنوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے فضلاً کبیرا، رب کا بہت بڑا فضل ہے. اب قرآن نے بتایا سب سے بڑا فضل میرے آقا کی ذات مبارکہ ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں پھر رحمت سے کیا مراد ہے. عزیزان محترم 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا
للعالمین۔ اے حبیب پیارے، ہم نے آپ کو تمام کائنات والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ اب قرآن کی ان دونوں آیات مبارکہ سے پتہ چلا کہ میرے آقا کی ذات رب کا سب سے بڑا فضل ہے، میرے آقا کی ذات جناب والا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل گئیں، سورہ یونس کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب میرا فضل مل جائے، جب میری رحمت مل جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیوں کا اظہار کرنا ہے۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جناب راجہ بشارت صاحب کے گھر میں، جان میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعلان دوبارہ سماعت فرما لے، کل انشاءاللہ جامع مسجد نور الاسلام محلہ ڈندور